الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ضروری گزارشات اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں، اور یہ بات اس لیے ہیں کہ آپ حضرات کے چونکہ سامنے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا ٹائم 3 مئی تک حکومت کی جانب سے بڑھا دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ جو مہاماری اس وقت میں چل رہی ہے اور بیماری چل رہی ہے دن بدن بڑھ رہی ہے، اور کچھ کمیاں ہم لوگوں کی طرف سے بھی ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے تدابیر اور ہدایات دی جا رہی ہیں اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، اس وجہ سے بیماری بڑھ رہی ہے. اس لیے پہلی گزارش تو میں یہ کروں گا کہ جلدی اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیں. اس کے لیے جو حکومت کی جانب سے تدابیر بتائی جا رہی ہیں، صفائی کا پورا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنا ہے، اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے، اور اسی طرح جو بھی طبی ہدایات ہیں اس کا پورا ہمیں پالن کرنا ہے، تاکہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اور اس آزمائش سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ رمضان المبارک قریب ہیں، اس لیے چند گزارشات آپ سے عرض کرنی ہے. اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے کے دن 24 اپریل کو 29 شعبان المعظم ہے، چاند دیکھنے کا پورا اہتمام کیا جائے اور سینٹرل ہلال کمیٹی سے رابطہ کیا جائے، پھر اس کی ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے. رمضان المبارک کے چونکہ 10 دن 3 مئی تک ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی تمام تر برکات کو حاصل کرنے کے لیے اس کا پورا اہتمام کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کا پورا اہتمام کریں، بغیر کسی شرعی عذر کے ہمارا روزہ نہ چھوٹے. اس لیے کہ کسی طرح بھی اگر روزہ ہم جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو ساری زندگی روزہ رکھنے پر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. مساجد کے اندر جس طرح اذانیں ہو رہی ہیں اسی طرح اذان ہوتی رہے تاکہ لوگ اپنے وقت پر نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں. جس طرح ہم 5 وقتہ نماز اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اسی طرح ہمیں تراویح کی نماز بھی ادا کرنی ہے. اگر خوش نصیبی سے کوئی حافظ صاحب میسر ہو جائیں تو ان سے پورا قرآن گھر ہی کے اندر رہ کر بغیر بھیڑ جمع کیے ہوئے قانون کا پالن کرتے ہوئے ہمیں قرآن کریم کو سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ قرآن کریم کی سنت بھی ادا ہو جائے. ہمارے گھر کی جو مستورات ہیں وہ بھی مردوں کے صف کے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے اندر تراویح کی ہو یا فرض نماز کی ہو وہ بھی شرکت کر سکتی ہیں. اسی طرح ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، گھروں میں نماز پڑھنے کے اندر کسی نابالغ بچے کو جس کی عمر 15 سال سے کم ہو اس کو امام ہرگز نہ بنایا جائے. اس کے پیچھے نہ فرض نماز ادا ہوگی نہ تراویح کی نماز ادا ہوگی. اسی طرح بعض حضرات کے دماغ میں اور ذہن میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے مائک سے امام صاحب قرآن پاک پڑھتے رہیں اور ہم اپنے گھروں میں رہ کر ان کی اقتداء میں تراویح پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس طرح اقتداء صحیح نہیں ہوتی ہے. امام صاحب بغیر مائک کے اپنے مسجد میں 2-4 آدمیوں کے ساتھ جس کی قانون اجازت دیتا ہے نماز پڑھیں اور تراویح کی نماز پڑھائیں، اور ہم اپنے گھروں میں الگ سے تراویح کی جماعت کا اہتمام کریں. اسی طرح میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ انتہائی برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں کوئی ہمارا لمحہ اور کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو. اس لیے اس کو پورا وقت ہمیں اس میں کام میں لے کر آ رہے ہیں. ہمیں نہ 5 وقت کا نمازوں کی اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنی ہے، دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے. روزانہ 1 مرتبہ کم سے کم صلاۃ التسبیح پڑھی جائے. کسی بھی ایک نماز کے بعد میں گھر والوں کو لے کر قانون کا خیال کرتے ہوئے فضائل کی تعلیم کا اہتمام کریں. صبح و شام کی تسبیح 30 کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یہ اس قسم کی دعائیں ہیں، ان کا پورا اہتمام کیا جائے. خاص طور سے افطار سے پہلے اور تہجد کے وقت میں دعائیں خاص طور سے قبول ہوتی ہیں. لہذا اس وقت میں خوب رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں مانگی جائیں. ہماری مستورات بھی ان اعمال کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں، اور مرد حضرات بھی ان اعمال کا پورا اہتمام کریں. ہم لوگ رمضان المبارک کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اپنے مال کا حساب لگا کر مالدار مسلمان زکوٰۃ ادا کریں، اور خاص طور سے ہمارے وہ غریب مسلمان جو ان حالات کے اندر بہت زیادہ پریشان ہیں، لہذا ان کے گھر تک
آٹا پہنچانے کی، راشن پہنچانے کی، کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کی، خورد و نوش سحری اور افطار کا سامان پہنچانے کا پورا اہتمام کرائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ سحر و افطار کر رہے ہوں اور ہمارا پڑوسی یا کوئی غریب مسلمان بغیر سحری کے روزہ رکھ رہا ہو یا اس کے گھر میں افطار کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو. اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہے. اسی طرح ایک گزارش یہ بھی ہے، مدارس دینیہ چونکہ دین کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں اور ائمہ، حفاظ، علماء، مؤذنین، ائمہ اکرام مدارس ہی ہمیں دیتے ہیں، لہذا ہمیں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ سفار حضرات ہو سکتا ہے اس سال نہ آ سکیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور سفر کی مجبوریوں کی وجہ سے، لہذا ان کی امداد جو حسب معمول ہم کرتے ہیں ان تک پہنچانے کا پورا اہتمام کیا جائے. پھر ایک گزارش یہ کروں گا کہ ائمہ حضرات اور مسجد کے خدام مؤذنین پورے سال مسجد کی خدمت کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے انتظامیہ اور ذمہ دار حضرات ہمیشہ ان کی رمضان المبارک میں ایک خاصی خدمت کرتے ہیں. لہذا میں ان سے گزارش کروں گا کہ حسب معمول ائمہ کی تعاون اور خدمت اور مسجد کے خدام کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے بلکہ اس میں اضافہ ہی کیا جائے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. اہل محلہ سے بھی گزارش کی جائے گی کہ حسب معمول جس طرح ہم مساجد کا تعاون کرتے چلے آئے ہیں اس طرح مساجد کا تعاون کرتے ہی رہیں تاکہ اس کے اخراجات میں کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے. یہ میری چند گزارشات ہیں اور یہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ ابھی چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور 3 مئی تک کا یہ اعلان ہے. آگے کیا اعلان ہوتا ہے حکومت کی جانب سے اس کے مطابق آگے کی باتیں آپ بعد میں عرض کر دی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک میں نازل ہونے والی تمام برکات سے مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتوں سے اللہ اس شدید آزمائش سے اور اللہ اس سخت بیماری سے اللہ ہم سب کو اور پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.